محفوظ نے بتا تو دیا کہ وہ انسان نہیں، اچھادھاری ناگ ہے جو 100 سال میں انسان کی شکل اختیار کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے کچھ لوگ قید کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا تو تم ناگ ہو؟ ہاں، کیونکہ ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں اور ہمارے پاس عقل کی بھی کمی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو عقل دے کر اختیار دے دیا ہے کہ تم جیسا چاہو خود کو بنا لو، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہماری عقل محدود ہے، اس لیے ہمارے یہاں جس کی جتنی عقل ہے اسے اتنا ہی حصہ ملتا ہے، اور عقل بھی نسل کے مطابق ملتی ہے۔ شیشناگ کو سب سے زیادہ عقل ملتی ہے، اس لیے وہ شاہ کہلاتا ہے۔ انسانوں میں خلیے عمر کے ساتھ مرتے ہیں، مگر شیشناگ میں خلیے مرتے ضرور ہیں، مگر اس کی جگہ دگنی تعداد میں نئے خلیے پیدا ہو جاتے ہیں جو پہلے خلیے سے کئی ہزار گنا زیادہ قوی ہوتے ہیں، اور ان کے ڈی این اے پورے کاغذ جیسے ہوتے ہیں، جسے اختیاری بھی کہہ سکتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیشناگ 100 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے من پسند جسم کو من چاہی شکل دے دیتے ہیں، جب جس شکل میں آنا چاہیں آ جاتے ہیں۔ یہ شکل بھی میں نے تمہیں دیکھ کر اختیار کی ہے۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ایک فلم ایسی ہی دیکھی تھی جس میں ایک ناگ اپنی شکل بدل کر انسان بن گیا تھا۔ شاید اس بائسکوپ کا نام ناگن یا اسی قسم کا کچھ تھا۔ ہم لوگ بہت جفا کش ہوتے ہیں، تو کیا تم لوگ صرف دشمنیاں پالتے ہو؟ ہمارے اپنے تو دشمن ہوتے ہی ہیں، انسان بھی ہمارا دشمن ہے۔ اچھادھاری کے دشمن تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان اپنے مفاد کی خاطر ہمارا دشمن ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ ایسا ہی ایک شخص اس وقت بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے جس نے تمہیں بھی اپنا مہرا بنانا چاہا تھا۔ وہ بڑھیا یاد ہے نا، جس سے دور رہنے کا میں نے مشورہ دیا تھا؟ وہ بڑھیا اسی شخص کی کارندہ ہے۔ تو گویا کوئی شخص میرے ذریعے تمہیں شکار کرنا چاہ رہا ہے۔ ہاں، وہ تو میرا دشمن ہے ہی۔ ایک اور دشمن بھی میرا شکار کرنا چاہتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہماری ہی نسل کا ایک بگڑا ہوا سانپ ہے، یعنی وہ بھی شیشناگ ہے۔ ہاں، مگر وہ میرا دشمن کیوں بنا، اسے سمجھنے کے لیے تمہیں میری کہانی ابتدا سے سننی ہوگی۔ اچھی بات ہے، چلو سنا دو۔ کہانی پڑھنا اور سننا میری بھی کمزوری ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اچھی بات ہے تو چلو سنا دو۔ تو سنو۔ میں نے پہلی سانس لیتے ہی خود کو خطرے کے نزدیک پایا، حالانکہ میرے آس پاس باریک باریک ریشے کی طرح میرے بہت سارے بہن بھائی کل بلا رہے تھے۔
مگر میں ان سب میں تیز تھا، اسی لیے میں نے خطرے کو بھانپ لیا۔ یہ خطرہ خود میری ماں تھی، جس سے مجھے اپنی جان بچانا تھی، اور میں نے ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ سیڑھیوں پر آہٹ ہوئی اور اس نے گھبرا کر کہا، میں جا رہا ہوں، پھر کبھی آ کر سناؤں گا۔ ولیمہ تو ہو چکا تھا، زیادہ مہمان جا بھی چکے تھے، اب صرف وہی لوگ باقی رہ گئے تھے جو کسی دوسرے شہر سے آئے ہوئے تھے یا پھر عائشہ کے گھر والے۔ انہیں اس لیے روک لیا گیا تھا کہ راستے کے حالات ابھی بھی خراب تھے۔ مسلمانوں کو روک کر تشدد کرنا عام سی بات تھی، ہمیں بھی اسی وجہ سے روکا گیا تھا۔ پھر ابا جانی کی اپنی مصروفیات تھی، اس لیے کہ وہ صبح کے نکلے شام ہی کو لوٹتے تھے۔ ادھر میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو رہی تھی، لطف النساء کی لطافت بھی گم ہو گئی تھی۔ یہاں والوں کی نازک مزاجی نے اسے بھی خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایک بار ہی مذاق کر کے اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہاں کی عورتیں کس قدر نازک مزاج ہیں کہ ذرا سی بات پر بے ہوش ہو جاتی ہیں۔ جب مجھ پر قنوطیت زیادہ طاری ہونے لگی تھی تو میں سیڑھیوں کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں چھت پر جا کر کچھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ یہ وقت پتنگ بازی کا تھا اور آسمان پر نیلے پیلے سرخ کنکوڑے اڑ رہے تھے۔ میں نے لطف النساء سے بھی کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ اوپر چلی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا کہ شام کے وقت لڑکیوں کو کھلے آسمان تلے نہیں جانا چاہیے۔ اس لیے میں اکیلی ہی اوپر آ گئی تھی۔ پتنگ بازی اور وہ بھی لکھنؤ کی دلچسپ مشغلہ ہے۔ میں بڑے دھیان سے دیکھ رہی تھی کہ ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ جسم کی گرمی نے یہ احساس دلایا تھا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ میں ہوں، ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی اور میں سمجھ گئی کہ محفوظ نادیدہ بن کر آ گیا ہے۔ اچھا ہوا تم آ گئے، رات سے میں تمہارے ہی بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے کہا، یار تمہاری کہانی ادھوری رہ گئی تھی، آؤ اس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، اس نے جواباً کہا۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر میں اس کے قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ میں اندازے سے ادھر بڑھتی چلی گئی، اور پھر کیا ہوا یہ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ کہانی اگر آپ کو پسند آ رہی ہے تو کامنٹ میں لکھ کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔